السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ محترم حاضرین جلسہ، معزز خواتین، علماء کرام، آج کا میری تقریر کا موضوع تربیت اولاد ہے۔ شیخ انصار صاحب نے کہا 4 مہینے کا بچہ ہوا اور تربیت کا وقت نکل گیا، بڑی مشکل ہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں گفتگو کرنی ہے اور یہ موضوع بڑا اہم ہے۔ میری خواہش ہوئی کہ بیٹھ کر کے گفتگو کروں، ہو سکتا ہے اطمینان اور راحت زیادہ ملے مجھے بھی اور آپ سب کو بھی۔ میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی اور آپ سب کو سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ میں نے جو آیت پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے یہ ذکر فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، جس جہنم کا ایندھن آگ اور پتھر ہیں۔ اس جہنم پر سخت دل مضبوط قسم کے فرشتے مقرر ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، انہیں جو حکم ملتا ہے اس پر کاربند رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں تو ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد بھی جنت میں جائے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ شر و فساد، برائیوں سے، غلط کاریوں سے بچ جائیں تو ہماری خواہش ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد بھی برائیوں سے اور فحش کاریوں سے، غلط کاریوں سے بچ جائے اور دور ہو جائے، کیونکہ بچانا ہے جہنم سے ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے آل و اولاد کو بھی، بیوی کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ دراصل جنت بنی ہے مومنوں کے لیے اور جہنم بنی ہے کفار و مشرکین کے لیے۔ مومن اگر صحیح مومن ہو تو انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے اور اولین فرصت میں جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گنہگار ہیں، برے ہیں، غلط کار ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور پھر وہ سزا پانے کے بعد جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں ان کو داخل کیا جائے گا۔ جہنم بنی ہے کفار و مشرکین کے لیے، ان کے لیے جنت نہیں۔ سارے کفار، سارے مشرکین جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتے ہیں، ان سب کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ظاہر ہے جس رب نے ہمیں بنایا
اور اپنی عبادت کا جس نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کی زمین پر ہم چلتے ہیں، جس کا رزق کھاتے ہیں، جس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں اور جس کی دی ہوئی زندگی گزارتے ہیں، اسی کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوتے، اسی کی عبادت نہیں کرتے، اسی کا شکر ادا نہیں کرتے، تو وہ اپنی جنت میں ہمیں کیوں رکھے؟ جنت میں وہ رکھے گا اپنے ان بندوں کو جو بندے اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ کس طرح بچائیں گے؟ اللہ کی کتاب قرآن شریف پر عمل کر کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کر، اسے سیکھ کر، اس پر عمل کر کے اور اسلام کے مطابق زندگی گزار کے ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ شیخ عبد الوہاب حجازی صاحب کی تقریر ہو رہی تھی، وہ ہم سب کے استاد ہیں۔ انہوں نے حدیث سنائی، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی، مجوسی اور کیا کیا بنا دیتے ہیں۔ گھر کا ماحول جیسا دیکھتا ہے بچہ ویسا بن جاتا ہے، یا گھر سے باہر اگر اس نے زندگی گزاری ہے تو جس ماحول میں وہ پلا بڑھا ویسا بن گیا، ورنہ اس کی فطرت میں شرک نہیں، کفر نہیں، اس کی فطرت میں اسلام ہے، اس کی فطرت میں توحید ہے، اس کی فطرت میں اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے حکم پر چلنا ہے اور زندگی گزارنا ہے۔ تو جو بچہ سادے کاغذ کی طرح ہمارے حوالے کیا گیا اللہ کی جانب سے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ بچہ بالکل صاف دل ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اسے نمازی بنا دیں یا بے نمازی بنا دیں، چاہیں تو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں اور چاہیں تو مندر میں جھکا دیں اور بتوں کے آگے جھکا دیں اور کفر و شرک کرنے والا بنا دیں، کیونکہ وہ تو کچھ نہیں جانتا کیا حق ہے کیا باطل ہے، کون سا کام مجھے کرنا ہے اور کس کام سے مجھے رکنا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہوگی، اس کی تعلیم کیسی ہوگی۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یہودی گھر میں پیدا ہوا یہودی بن گیا، مجوسی گھر میں پیدا ہوا مجوسی بن گیا، اور ہندو گھر میں پیدا ہوا ہندو بن گیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر اس بچے کی کیا خطا ہے اور کیا غلطی ہے؟ وہ ہندو گھر میں پیدا ہوا ہندو بنا، یہودی گھر میں پیدا ہوا یہودی بنا، مجوسی گھر میں پیدا ہوا مجوسی بنا، اب اس کی کیا خطا اور کیا غلطی؟ ٹھیک ہے، جب تک وہ بچہ تھا اور جب تک اس کی سمجھ سے باہر تھی ساری باتیں، تب تک تو وہ جو کچھ سنا اور جو کچھ دیکھا اس نے قبول کیا، مگر جب وہ سینہ شعور کو پہنچا، جب اسے اچھائی اور برائی کے درمیان تفریق کا حوصلہ ہوا اور سمجھ آئی، تو اب اس کے بعد اگر وہ اسلام کا مطالعہ کرتا ہے، دین کو جانتا ہے اور پڑھتا ہے اور حق اس کے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد بھی اسے قبول نہیں کرتا، تو پھر اس کی غلطی ہے، کیونکہ وہ اب اچھائی اور برائی کو جان رہا ہے۔ مجھے مبارک پور جانا ہے اور اس کے دو راستے ہیں، مجھے معلوم ہوا کہ ایک راستہ خراب ہے اور دوسرا راستہ صحیح ہے، تو اب میرا یہ کام ہے، اگر میری عقل کام کر رہی ہے تو اب مجھے اس راستے سے مبارک پور جانا چاہیے جو راستہ صحیح سالم ہے۔ اور اگر میں جان کر سن کر پھر بھی یہی راستہ خراب ہے اور میں اسی سے جاؤں تو دنیا کہے گی کتنا کم عقل انسان ہے، اسے بتایا گیا کہ یہ راستہ خراب ہے اور یہ مبارک پور نہیں جاتا، اس راستے سے جاؤ، مگر یہ آدمی کہتا ہے میں اسی سے جاؤں گا۔
تو جب عقل و شعور آیا تو اب اس کے بعد اگر وہ کسی بھی گھر میں پیدا ہوا ہو، چاہے وہ ہندو گھر میں، کرسچین گھر میں، یہودی گھر میں، مجوسی گھر میں، اب اس کو چاہیے کہ حق اور باطل کے درمیان تفریق کرے، جو سچائی ہے اسے قبول کرے، جو شر ہے، جو غلط ہے، جو برائی ہے اسے چھوڑے۔ یہ ایک شبہہ تھا جو میں زائل کرنا یا دور کرنا چاہتا تھا۔ میرا موضوع بچوں کی تربیت ہے۔ شیخ صاحب نے، انصار صاحب نے ذکر کیا، سب سے پہلی چیز اپنی بیوی اور بچے کی ماں کا انتخاب ہے، اور بالکل صحیح بات ہے۔ پہلی چیز یہی ہے کہ عورت اگر دیندار گھر میں آئے گی تو بچے جو اس کی گود میں پل رہے ہیں، جو اس کا دودھ پی رہے ہیں، وہ دیندار بن کر کے پلیں گے، بڑھیں گے اور جوان ہوں گے۔ اور اگر ایک عورت آئی غلط کار، شر پسند، بے دین، بے نمازی، تو بچے بھی بے نمازی ہوں گے، بے دین ہوں گے۔ اگر وہ گالی دیتی ہے تو یہ بھی گالی دینا سیکھیں گے، اگر وہ جھگڑے کرتی ہے تو یہ بھی جھگڑے کرنا سیکھیں گے۔ تو پہلا انتخاب تو یہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری اور مسئولیت کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا، اور فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، چرواہا ہے، نگراں ہے، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ فالامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، امام راعی ہے، یعنی جو حاکم ہے وہ راعی ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ والرجل فی بیتہ فی اہلہ راع وہو مسئول عن رعیتہ، اور ایک مرد، ایک انسان اپنے گھر میں راعی ہے، دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والا ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی بیوی کے بارے میں، اس سے پوچھا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں کہ انہیں کیا سکھایا، کیا تعلیم دی، قرآن پڑھایا، آیتیں سکھائیں یا گانا سکھایا، ناچ سکھایا، ظلم و زیادتی سکھائی، کیا سکھایا، اس سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ والمرأة فی بیت زوجها راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور جو عورت ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں راعیہ ہے، وہ بھی نگراں ہے اپنے بچوں کی اور گھر کی، اس سے بھی پوچھا جائے گا بچوں کے تعلق سے اور گھر کے تعلق سے کہ تم نے گھر کیسا چلایا، بچوں کی کیسے تربیت کی، انہیں کیا بتایا اور کیا سکھایا۔ بہت ضروری ہے کہ یہ بات ہم جانیں کہ ہمارا بچہ ہماری گود میں، ہماری پرورش میں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اس امانت کو ضائع نہ کریں۔ شیخ نے ذکر کیا کہ اکثر یہ رونا اور یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، ماں باپ کمزور ہو گئے، اور بچے ان کی خدمت نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے، ان کا خرچہ نہیں دیتے، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں۔ یقیناً ان کا یہ کام غلط ہے، لیکن کبھی کبھی ہماری غلط تربیت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ ہماری غلط تربیت کی وجہ سے انہوں نے نہیں جانا کہ والدین کے حقوق کیا ہیں، ماں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، والد کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، بیوی اور بچوں کے کیا حقوق ہیں، انہیں بتایا نہیں گیا، انہیں سکھایا نہیں گیا۔ اس نہ بتانے اور نہ سکھانے کی وجہ سے معاملہ یہ ہوا کہ وہ بڑے ہو کر کے والدین کے نافرمان ہو گئے۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے والدین والدین ہیں، ماں باپ کا بڑا مقام ہے، وہ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی کیے ہوں، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، انہیں کھلائیں، انہیں پلائیں۔ جس طرح ہماری بیوی بچوں کا ہمارے مال میں حق ہے، اسی طرح ہمارے والدین کا ہمارے مال میں حق ہے۔ ولد الرجل
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد الرجل من احسن کسبہ فکلوا من اموالہم، آدمی کا بچہ اس کی سب سے بہتر کمائی ہے تو ان کے مال میں سے تم لوگ کھاؤ۔ باپ کا حق ہے کہ وہ کھانا پانی کپڑا لتا یہ ساری چیزیں اپنے بچوں سے لے، وہ نہ دینا چاہے تو شریعت دلائے گی، یہ والد کا والدہ کا حق ہے۔ بچوں کی تربیت اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بچے اگر اچھے بنیں گے، دیندار بنیں گے، نمازی بنیں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے تو اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھیں گے کہ والدین کی عزت کریں گے، قدر کریں گے۔ اسی لیے اپنی رعایا اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ، جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی رعایا کا ذمہ دار بنا دیا، فلم یحط برعایتہ یا فلم یقم برعایتہ، رعایت کا حق اس نے ادا نہیں کیا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ ذمہ دار بنایا اللہ نے اور پھر وہ اس کا حق نہیں ادا کیا، ان کی تربیت نہیں کی، انہیں تعلیم نہیں دی، انہیں آیات نہیں سکھائیں، انہیں دعائیں نہیں سکھائیں، انہیں نماز پڑھنا نہیں سکھایا، انہیں احترام کرنا نہیں سکھایا، انہیں کھانا پانی نہیں سکھایا، تو اس کی وجہ سے قیامت کے دن جو ان کے مالک ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو راعی ہیں، ان سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا، ایک ایک بات کے بارے میں سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رحیم و کریم، انتہائی ہمدرد اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال خدمت کی، انہوں نے کوئی کام کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، کسی کام کے لیے کہا اور انہوں نے وہ کام نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، نرمی ملائمت کے ساتھ سمجھاتے رہے۔ لیکن جب حلال و حرام کا مسئلہ آیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نواسا حسن رضی اللہ عنہ، ابھی چھوٹا بچہ، اس نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوک تھوک، کیا تجھے معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ چھوٹا بچہ ہے، ناسمجھ ہے، علم نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں، چاہتے تو چھوڑ دیتے اور یہ کہتے جب بڑا ہو جائے گا تو سیکھ لے گا، مگر نہیں، بچپن سے عادت ڈالی جائے گی تب بڑا ہو کر کے اسی کے مطابق زندگی گزارے گا۔ بچپن میں ہم غلط حرکتیں سکھائیں اور بڑا ہو کر کے وہ اچھا بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹے بچے کی تربیت کی اور کہا کہ یہ کھجور منہ سے نکالو اور تھوکو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ کہہ کر کے گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اپنی اولاد کو حلال کھلاؤ، حرام سے بچاؤ۔ جب بچوں کو حرام کھلایا جائے گا تو بچے نافرمان ہوں گے، سرکش ہوں گے، ظالم ہوں گے، بے مروت ہوں گے، غلط کار ہوں گے، لیکن حلال رزق کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے دنیا میں بھی اور اچھا نتیجہ ہوگا آخرت میں بھی۔ ہر وہ جسم کا گوشت اور ٹکڑا جو حرام مال سے پلا ہو تو جہنم اس کے لیے زیادہ سزاوار ہے، یعنی حرام کھانے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بچہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم اپنے بچے کو جہنم میں کیوں ڈالیں یا ہم خود جہنم میں کیوں جائیں؟ اس کے لیے ہمیں رشوت چھوڑنی پڑے گی، ہمیں سودی کاروبار چھوڑنے پڑیں گے اور ہمیں حرام چیزوں کی خرید و فروخت چھوڑنی پڑے گی، چاہے پیسے کم آئیں مگر حلال ہم خود کھائیں، حلال اپنی بیوی کو کھلائیں،
حلال اپنے بچوں کو کھلائیں تاکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بھی ہماری عزت ہو اور ہمارا جسم پلے تو جنت کا مستحق بنے اور جہنم میں جانے والا نہ بن سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی باقاعدہ تربیت کرتے تھے۔ کوئی آدمی کہے گا اس قدر محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے مجھے، بچوں کو اتنا سکھانا، اتنا پڑھانا اور اتنے پیسے خرچ کرنا، اس کی کیا ضرورت، مجھے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کم سمجھ اور کم عقل ہیں وہ لوگ جو مرے ہوئے انسانوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں اور طرح طرح کی امیدیں وابستہ کیے رہتے ہیں۔ انسان مرنے کے بعد کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بزرگان دین ہیں وہ کر سکتے ہیں، وہ بھی انسان ہیں جیسے آپ انسان ہیں۔ سارے لوگوں کا معاملہ یکساں ہے، مرے سب کچھ ختم۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ انسان کو ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جو جاری ہو، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ کتابیں ہیں، خرید دیں، لوگوں کو دے دیں، پڑھا دیا، سکھا دیا، تعلیم دے دی۔ یا نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرے۔ دیکھ رہے ہیں، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ ہمارا موضوع یہی ہے، آخری ٹکڑا۔ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ جو خود اپنے لیے دعا نہیں کرے گا وہ اپنے والدین کے لیے کیا خاک دعا کرے گا؟ جو نماز نہیں پڑھے گا اسے خیر اور بھلائی کی توفیق ہی جب نہیں ملے گی تو وہ خیر اور بھلائی دوسروں کے لیے کیا کر سکے گا؟ تو اگر ہم نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی، اسے بتایا، سکھایا، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اسی سے دعا کرو، اسی سے درخواست کرو، اپنی ضرورتیں بھی طلب کرو، والدین کے لیے بھی دعائیں کرو، تمام مسلمانوں کی بھلائی کے لیے دعائیں کرتے رہو، تو اس بچے کے کان میں یہ آواز جو پڑی ہے یاد رہے گی۔ والدین کی وفات کے بعد وہ اپنے لیے بھی دعا کرے گا اور والدین کے لیے بھی دعا کرے گا۔ لیکن جب ہم نے بتایا ہی نہیں، تعلیم ہی نہیں دی، سکھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، اسلام بھی نہیں بتایا، تو وہ نہ اپنے لیے دعا کر سکے گا اور نہ والدین کے لیے دعا کر سکے گا۔ تو سکھانے کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اولاد جب تک زندہ رہے گی ہمارے لیے دعائے خیر کرتی رہے گی اور ہمارے اجر و ثواب میں اور ہمارے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کر دے تو اس کے لیے اسی طرح ثواب ہے جس طرح عمل کرنے والے کے لیے ثواب ہے۔ یہ آدمی، یہ ماں اور یہ باپ جس نے بچے کو سکھایا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے، یہ عمل کریں گے، دعائیں کریں گے، نیکیاں کریں گے اور ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ زندہ رہیں یا دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ مرنے کے بعد ان کو اجر مل رہا ہے، کیونکہ سب سے بہتر کمائی ہماری اولاد ہے۔ سب سے اچھی کمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کو کہا ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی بناؤ، یہ تمہاری سب سے اچھی کمائی ہے۔ یہ نیک بنیں گے ہماری کامیابی، اور اگر یہ برے بن گئے، چور بن گئے، ڈاکو بن گئے، ظالم بن گئے، شریر بن گئے، بدماش بن گئے، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والے بن گئے، تو پھر ہماری کمائی ختم۔ اولاد کی تربیت کرو، انہیں دین سکھاؤ۔ اسلام محبت کرنا سکھاتا ہے، احسان کرنا سکھاتا ہے،
دعائیں کرنا سکھاتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرنا سکھاتا ہے، تو یہ باتیں انہیں سکھاؤ، انہیں بتاؤ، تاکہ وہ اپنے لیے بھی دعائیں کریں اور آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعائیں کریں، یہ ہمارا فائدہ ہوگا۔ اور بھی حدیث شریف میں فائدہ لکھا ہوا ہے، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، آدمی کا درجہ جنت میں بلند ہو جائے گا، فیقول انا ھذا، وہ کہے گا میرا یہ درجہ کس وجہ سے بلند ہوا، فیقال لاستغفار ولدک لک، تمہارے بچے کے تمہارے لیے مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے، وہ تمہارے لیے دعائیں کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے تمہارے درجے کو بلند کر دیا۔ یہ مقام ہمیں کیوں حاصل ہوا؟ ہمارے بچے کی نیکی کی وجہ سے، اس کے دعائیں کرنے کی وجہ سے، اس کے خیر اور بھلائی پر چلنے کی وجہ سے ہمارا مقام اللہ رب العالمین نے بڑھا دیا۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ بچے کی تربیت سے ہم نہ گھبرائیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑے پیسہ خرچ کریں، وقت دینا پڑے وقت دیں، محبت اور پیار سے سمجھانا پڑے تو محبت اور پیار سے سمجھائیں، جہاں ضرورت پڑے ڈانٹنے اور پھٹکارنے کی وہاں ڈانٹیں اور پھٹکاریں، اور انہیں صحیح تعلیم دیں اور ٹوکیں، یہ نہ کہیں کہ بڑا ہو کر کے وہ اچھا ہو جائے گا۔ عمر بن ابی سلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ کھانے کے پلیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پہ، وہ چھوٹا سا بچہ ادھر ادھر ہاتھ پھیلا رہا ہے، ادھر سے کھا رہا ہے ادھر سے کھا رہا ہے ادھر سے کھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے اللہ کا نام لو، یہ رزق اللہ کا ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کر کے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت پھیلاؤ۔ ادب سکھا دیا، یہ نہیں کہا بڑا ہو کر کے سیکھ جائے گا اور سمجھ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے آداب بچپن ہی سے سکھا رہے ہیں بچے کو، بسم اللہ کر کے کھاؤ، اور بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جو انسان بسم اللہ کر کے نہیں کھاتا تو شیطان اس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے گھر میں رہنے کی جگہ نہیں ملی، اور جب وہ کھانے پر بیٹھتا ہے اور بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کھانا بھی نہیں ملا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ نہیں کہتا، شیطان کہتا ہے رہنے کی جگہ گھر میں مل گئی، اور جب وہ کھانے پر بیٹھتا ہے اور بسم اللہ نہیں کہتا تو شیطان کہتا ہے کھانا بھی مل گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ کی کس قدر اہمیت ہے، کیونکہ جس رب نے ہمیں دیا ہے اس کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر ہم اس کا نام لے کر کے نہیں کھائیں گے اور اپنے بچے کو نہیں سکھائیں گے تو اللہ رب العالمین باز پرس کر لے گا، لیکن جب ہم بسم اللہ کریں گے اور الحمدللہ کہیں گے تو اللہ رب العالمین کی نعمتیں بے شمار ہیں، اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کس نے مجھے یاد کیا اور کون مجھے بھولے رکھا، کون میری تعریف کیا اور کون دوسروں کو یاد کیا، وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اپنے بچے کو سکھائیں بسم اللہ کر کے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں داہنے ہاتھ سے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے پیو، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ ماڈرن زمانے کے لوگ یہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی، اس میں کیا خرابی ہے؟ خرابی آپ کو معلوم ہو یا نہ معلوم ہو، اگر آپ اللہ کے بندے ہیں اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول جانتے ہیں تو کہیے آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، ہم اس پر عمل کریں گے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ دینداری ہے، یہ سچائی ہے۔ یہ کیا بات
کہ آپ کو نہیں سمجھ میں بات آئی تو کہا ہم نہیں مانیں گے. بات ٹھیک ہے، سمجھ لیجئے، بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے کاموں کے لیے داہنے ہاتھ کو منتخب فرمایا اور خراب کاموں کے لیے، استنجا کرنے کے لیے، پاخانہ صاف کرنے کے لیے، گندگی کے لیے یا اور کسی خراب چیز کے لیے بائیں ہاتھ کے استعمال کی تعلیم دی. اب آپ خود ہی سوچ لیں، کھانا اگر اچھی چیز ہے تو دائیں ہاتھ سے کھائیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کھانا کوئی بری چیز ہے تو آپ کی مرضی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا ادب سکھا دیا اور بتا دیا ہے، اور یہ سارے آداب ہمارے لیے ضروری ہیں کہ اپنے بچوں کو سکھائیں اور بتائیں. یہ سارے آداب تو بعد کی چیز ہیں، سب سے پہلے ان کو کلمہ توحید سکھانا چاہیے، ان کو موحد بنانا چاہیے، کیونکہ وہ تو سچی فطرت پر ہے ہی، وہ تو سچا مسلمان پیدا ہی ہوا ہے، اس کی فطرت میں اللہ ہے، اس کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ اپنے رب کو آسمانوں کے اوپر جانے، وہ اپنے رب کی عبادت کرے، اپنے رب سے مانگے، اس کی فطرت میں ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو اس راستے پر لگا دیں تاکہ وہ اللہ کے راستے پر چل پڑے، اپنے مالک کا فرما بردار بن جائے، کیونکہ مالک کا نافرمان کسی قوم میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. تو اگر کوئی انسان اللہ کا رزق کھاتا ہے اور اللہ کی زمین پر رہتا ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین کا نافرمان سمجھا جائے گا اور اللہ کی نظر میں کبھی بہتر نہیں ہو سکتا. اس لیے اپنے بچے کو یہ بتائیے کہ دیکھو، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس کلمہ کو پڑھ کر کے ایک انسان مسلم بنتا ہے، اس کلمے کی کیا اہمیت ہے، اس میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں، اس کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے. اس کو بتایا جائے تمہارا معبود برحق صرف ایک اللہ ہے، تمہاری پیشانی اتنی ناقدری نہیں ہے کہ یہاں جھکے اور وہاں جھکے اور وہاں جھکے، تم کو صرف ایک رب کے آگے جھکنا چاہیے اور بس، کسی اور جگہ جھکنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. ہندی کا ایک شاعر کہتا ہے، کتا در در جات ہے، دور 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 ہوئے، جو ایک در کا ہو گیا کاہے دور دور ہوئے. ایک در کے بنو، اللہ کے در کے بنو، اللہ کے پجاری بنو، اللہ کی عبادت کرنے والے بناؤ، توحید پر عمل کرنے والے بنو، کسی اور جگہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ وہ رب العالمین رزق بھی دے گا، صحت بھی دے گا، بیماری بھی دور کرے گا، بچے کو صحت دے گا، بھٹکا ہوا بچہ واپس بھی کرے گا، بیٹا بھی دے گا اور بیٹی بھی دے گا، زندگی بھی دے گا، خیر اور بھلائیاں بھی عطا کرے گا، روزگار بھی دے گا، سب کچھ وہی دے گا. تو ہم کو کسی اور کے پاس جانے اور اس کے آگے جھکنے کی ضرورت قطعاً ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے ہمارا رب العالمین کافی ہے. یہ بات ہر بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے کہ اے بچے، تمہارا معبود برحق صرف ایک رب العالمین ہے، اسی کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرنا، شرک مت کرنا، کفر مت کرنا، کھاتے ہو کسی کا، گن گاؤ کسی کا، کبھی ایسا مت کرنا، یہ نمک حرامی ہے اور اللہ نمک حرامی پسند نہیں کرتا. اللہ رب العالمین کے فرما بردار بنو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اسی سے مانگو، اسی سے ڈرو، سب کچھ وہی کرنے والا ہے. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. تم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو مت پکارنا جو تمہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. کسی کے اختیار میں کچھ نہیں، صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں سب کچھ ہے. تو اے بچے، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، کسی اور کو مت پکارنا، کسی اور سے مت مانگنا.
اگر تم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے بن جاؤ گے، مشرکوں میں سے بن جاؤ گے، جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، سانپ اور بچھو کاٹیں گے۔ اس لیے بچے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس اوپر والے اللہ رب العالمین کے گن گاؤ، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی سے محبت کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ بات سب سے پہلے اپنے بچے کو سکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے۔ توحید کا درس شروع ہی میں دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرا موضوع تو بڑا طویل تھا اور وقت کم ہے، تھوڑی سی اور بات تب بتا دوں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، اے بچے اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بات مانو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اے بچے اللہ کے احکام کی پابندی کرو، مشکلوں میں پڑو گے تو اپنے سامنے اسے پاؤ گے، وہ تمہیں مشکلوں سے بچائے گا۔ بچے کو یہ سکھانے اور بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے چچا زاد بھائی کو سکھا رہے ہیں۔ اذا سألت فاسأل اللہ، کچھ تمہیں مانگنا ہوگا تو اللہ ہی سے مانگنا، کسی اور سے مت مانگنا۔ اور ہمیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے اگر اللہ رب العالمین ہمیں سب کچھ دینے والا ہے تو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کرنا تو اللہ ہی سے مدد طلب کرنا، کوئی اور تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ان چیزوں میں جن چیزوں کی مدد کرنا اللہ کے علاوہ کسی کی قدرت نہیں ہے، لیکن جن چیزوں میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں اس میں ایک دوسرے سے مدد لے لینا وہ منع نہیں۔ مجھے بھوک لگی ہے، گھر پر پیسہ ہے، یہاں نہیں ہے، اپنے دوست سے کہا 10 ریال دو میں کھانا کھاؤں گا، اس سے مدد لی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جن چیزوں کی قدرت اللہ رب العالمین کو ہے ان میں غیروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مانگنا ہو، مدد طلب کرنا ہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ مگر بعض لوگ پتہ نہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس آیت کو روزانہ ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر میں بہت سے لوگ لکھتے ہیں، بعض علماء، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرنا جائز تو نہیں ہے، ہاں کسی مقبول بندہ کو غیر مستقل سمجھ کر اس سے عارضی مدد طلب کی جائے تو وہ حقیقت میں اللہ ہی سے مدد طلب کرنا ہے، مقبول بندہ ہو یا غیر مقبول بندہ ہو۔ جس چیز کی قدرت اللہ کو ہے وہ مقبول بندہ کیسے دے گا؟ جس چیز کی قدرت آپ کو ہے وہ دیں گے، آپ دیں گے، لیکن جس کی آپ کو قدرت نہیں، آپ جتنے مقبول بندے ہوں آپ کیسے دے دیں گے؟ غیر مستقل سمجھیں یا مستقل سمجھیں، اللہ دیا ہے آپ کو تب آپ نے 10 ریال مجھے دیا، اللہ نہ دیا ہوتا تو آپ کے پاس وہ 10 روپیہ 10 ریال اور 10 پیسے نہ ہوتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے اس کو اللہ کے لیے مخصوص سمجھو، اور جن چیزوں میں انسانوں کو قدرت ہے لوگوں کی مدد کرنے کی، اگر ہو سکے تو وہ چیزیں بھی ان سے مت مانگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں نمک کی ضرورت ہے تو اللہ سے مانگو، تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، تو ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ،
اور یہ بات جان لو کہ تمام کے تمام لوگ اکٹھا ہو کر کے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور سب مل کر کے نقصان پہنچانا چاہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے نقصان ہمارے لیے لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیا گیا ہے، صحیفہ لپیٹ دیا گیا ہے، تقدیر پر ایمان رکھو، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، توحید پر قائم رہو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اسلامی تعلیم دو اور اس کے ساتھ زندگی گزارو۔ تنگی آئے گی تو وہی دور کرے گا، مشکلیں آئیں گی تو وہی ختم کرے گا، ہمیں کسی اور کے سہارے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ یہ باتیں اپنے بچے کو سکھانے کی سخت ضرورت ہے، اور باتیں بہت سی سکھانی ہیں لیکن توحید سب سے اہم تھی اور وقت بھی ختم ہو گیا، اس لیے اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ میری بات شاید کسی کو سمجھ میں آ گئی ہو تو وہ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر کے اپنی زندگی بھی سنوار لے، اس کی زندگی بھی سنوار لے، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لے اور اس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو دین حق پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔